بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ آج پھر سے اس طرح کل کلاس 6 اور کلاس 7 کے لیے کمبائن کلاس ہوگی اردو گرامر کی۔ کل چونکہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو میں تھوڑا سا پھر سے دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل ہم پہنچے تھے، کل ہم نے لفظ اور اس کے اقسام پڑھا تھا۔ تو آج پھر سے آپ دیکھیں، یہاں لفظ کی دو قسمیں، کلمہ اور محمل۔ آگے میں نے بتایا تھا کہ محمل کی کوئی قسم آگے نہیں ہے، تو ساری قسمیں جو گرامر کی ہیں وہ یہیں سے کلمہ سے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلمہ اور اس کے اقسام۔ تو یہاں کلمہ کے اقسام آج پڑھنا ہے ہمیں۔ تو کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم، نمبر 2 ہے فعل، نمبر 3 ہم لکھیں گے متعلقی فعل، نمبر 4 صفت، اور نمبر 5 یہاں متعلقی فعل ہے، تو نمبر 5 ہے حرف۔ پھر سے دہراتا ہوں، کل ہم نے لفظ اور لفظ کے اقسام پڑھا تھا، یعنی لفظ، کلمہ اور محمل۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کلمہ اور اس کے اقسام۔ کلمہ میں پھر سے دہراتا ہوں، کلمہ لفظ کی وہ قسم ہے، یعنی جو با معنی جو لفظ ہے، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اب کلمہ کے اقسام ہمیں پڑھنا ہے آج۔ تو کلمہ کے عموماً 6 اقسام ہوتے ہیں، یعنی اسم، فعل، متعلق فعل، صفت، حرف اور ضمیر۔ لیکن چونکہ ضمیر پھر آگے ہے، جب ہم اسم کے اقسام پڑھیں گے تو اسم کے اقسام میں ایک جگہ پہ ضمیر آتا ہے، تو یہ ضمیر ہم وہیں پہ پڑھیں گے۔ یہاں ہم اسی لیے میں نے تو اسم کے کلمہ کے 5 اقسام ہیں، تو یہ 5 اقسام ہم آج پڑھیں گے، کلمہ اور اس کے اقسام۔ تو کلمہ کے 5 اقسام ہیں، کلمہ کے 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم۔ اگر ہم عام زبان میں، سادہ زبان میں لکھیں گے تو اسم کا مطلب ہے نام، لیکن گرامر میں اس کو اسم سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی کاپی پہ اسم ہی لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے، یعنی اسم کا مطلب ہے نام۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی نام کو ظاہر کرے۔ عموماً یہ لکھایا جاتا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ بہرحال ایسا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سادہ زبان میں، آسان زبان میں، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی نام کو ظاہر کرے۔ نام چاہے انسان کا ہو، چاہے حیوان کا ہو، جاندار کا ہو، بے جان کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی شہر کا ہو، یا کسی اور شے یا چیز کا ہو، کوئی بھی ایسا کلمہ ہو جو کسی چیز یا کسی بھی نام کو ظاہر کرے، زبان میں وہ، یا اردو زبان یا اردو گرامر میں وہ اسم کہلاتا ہے۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو کسی نام کو ظاہر کرے۔ جیسے ہم لکھیں گے لڑکا، لکھیں گے گائے، سیب، دریا، شہر، ملک، سری لنکا،
अमेरिका, गुलमर्ग लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, शायर वगैरह वगैरह। यानी कोई भी ऐसा कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ या कोई और भी, हाँ जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन तीनों मिसालों में नहीं आती, हाँ तो वो हाँ उन अस्मा को, उन नामों को ज़ाहिर करे तो वो इसम कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा कलमा जो किसी नाम को ज़ाहिर करे कलमा कहलाता है। अब दूसरी किस्म फ़ेल। फ़ेल का अगर हम आसान नाम लिखेंगे तो फ़ेल का मतलब है काम। लेकिन फिर से दोहराता हूँ, कापी पे आपको फ़ेल ही लिखना है जब आप कापी बनाएंगे। तो ये समझाने के लिए होता है। तो अब इसम की दूसरी किस्म फ़ेल है। फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करे, या फ़ेल वो कलमा है जिस में किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक़ से पाया जाए। जैसे यानी असल में अगर हम आसान ज़बान में आसान तरीके से आपको समझाएंगे तो फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करे, जैसे दौड़ना, जैसे लिखना, जैसे पीना, जैसे खाना। हाँ जैसे हम लिखूँ तो पहले वाली डेफिनेशन जो पहली वाली मिसाल में लिखी उसकी मिसालें लिखेंगे, जैसे दौड़ना, जैसे चलना, खाना, सोना यानी आराम करा, सोना, जैसे लिखना, जैसे पढ़ाना, जैसे देखना वगैरह वगैरह। यानी ये ऐसे तमाम अल्फाज कलिमात हैं जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करते हैं, जैसे दौड़ने को ज़ाहिर करता है, चलने को, खाने को, सोने को, लिखने को, पढ़ने को, देखने को वगैरह वगैरह। लेकिन जो दूसरी मैंने यहाँ मिसाल लिखी कि फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। यानी फ़ेल के साथ ज़माना भी पाया जाता है। जैसे मैं कहूँगा, यहाँ पर मिसाल लिखूँगा, जैसे मैं 3 मिसालें लिखूँगा, 3 जुमले। मैंने खाना खाया। 1 नंबर 2 मैं खाना खा रहा हूँ। नंबर 3 मैं खाना खाऊंगा। 3 मिसालें मैंने दी है। तीनों मिसालों में 3 ज़माने पाए जाते हैं। पहली मिसाल कि मैंने खाना खाया। इस जुमले में, इस मिसाल में जो काम है वो यहाँ पे है, मैंने खाना खाया। ये ऐसा लफ्ज़ है, वो काम जो काम माजी के ज़माने में हुआ है, यानी इसमें जो काम है वो हुआ है, हो नहीं रहा है या होने वाला नहीं है, बल्कि ये काम हुआ है, यानी द वर्क इज़ डन। तो इसमें जो काम है वो पहले ज़माने में हुआ है। तो इसमें जो ज़माना है वो है माजी, यानी माजी में ये काम हुआ है। और जो दूसरे जुमले में जो काम है, काम अभी हो रहा है, यानी शुरू तो किया है लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है, यानी काम अभी जारी है, तो ये हाल का ज़माना आता है। और तीसरे जुमले में जो काम है,
کام ابھی شروع بھی نہیں کیا ہے اور ختم بھی نہیں کیا ہے، بلکہ کام کا ارادہ ہے، یعنی کام جو ہے وہ آگے والے یعنی آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے، یعنی مستقبل۔ تو 3 جملوں میں 3 زمانے آ گئے، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ اگر میں لکھوں یہ کہوں گا کہ رشید کل سکول گیا تھا، تو اس میں جو کام جو ہے وہ ہے سکول جانا، لیکن سکول وہ کل گیا تھا ماضی کے زمانے میں۔ یا ہم کہیں گے رشید سکول جا رہا ہے، یعنی اس میں بھی کام وہی ہے، مگر کام جو ہے وہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی ختم نہیں کیا۔ یا رشید کل سکول جائے گا، یا رشید سکول جائے گا، یعنی رشید کو سکول جانا ہے، ابھی شروع نہیں کیا ہے یا جا نہیں رہا ہے، بلکہ آگے اس سے یعنی مستقبل میں اس کے سکول جانے کا ارادہ ہے۔ تو تینوں جو جملے ہیں تینوں میں الگ الگ زمانے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال فعل، یہاں پھر سے فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، جیسے دوڑنا، چلنا، یعنی عام طور پر چھوٹے بچوں کو یہی یاد رکھنا ہے کہ جیسے دوڑنا، چلنا، کھانا، سونا، لکھنا، پڑھنا، دیکھنا، پینا، جھاگنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ فعل میں کی مثالوں میں آتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے۔ اب کلمہ کی تیسری قسم متعلق فعل۔ فعل کے بعد اب ہے متعلق فعل۔ متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کی حالت یا کام کی نوعیت کو ظاہر کرے، یا فعل وہ کلمہ ہے جو کام کے معنی میں اضافہ کرے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایڈورب از اے ورڈ وچ ایڈز سم تھنگ ٹو دا میننگ آف دا ورب۔ بہرحال یہاں پہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں، اردو زبان کا گرامر، تو متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کی حالت یا کام کی نوعیت کو ظاہر کرے۔ جیسے ابھی جب ہم نے اگر ہم فعل یہاں ایک جملہ لکھیں گے کہ گاڑی چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، دھیان سے اس جملے میں جو کام ہے وہ ہے چلنا۔ یہ یہاں پہ گاڑی جو چلتی ہے تو چلنا اس میں کام ہے، تو یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اس لفظ میں، اس جملے میں لفظ چلنا جو چلتی ہے تو یہ فعل ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے لیکن یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، ہمیں کام کی جو حالت ہے، کام کی جو نوعیت ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، یعنی گاڑی تو چلتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی کیسے چلتی ہے، کیا وہ تیز چلتی ہے یا آہستہ چلتی ہے۔ اب اگر ہم یوں لکھیں گے گاڑی اگر ہم یہی جملہ دوبارہ لکھیں گے گاڑی تیز چلتی ہے، تو یہاں پہ لفظ تیز سے جو فعل تھا، فعل کے معنی میں اضافہ ہوا، یا فعل کس حالت میں ہو رہا ہے، کام کس حالت میں ہو رہا ہے وہ اس لفظ تیز سے پتہ چلا۔ یا اگر ہم یہی اس طرح لکھیں گے کہ گاڑی آہستہ چلتی ہے، سیم ہے، تو یہاں پہ لفظ آہستہ سے، یہاں لفظ تیز سے کام کی جو نوعیت ہے، کام کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہی لکھ رہا تھا کہ گاڑی چلتی ہے، پر اندازہ نہیں ہے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے، تیز چلتی ہے یا آہستہ چلتی ہے۔ تو یہاں یہی جملہ ہم نے دوبارہ لکھا، کام وہی ہے لیکن کام کی حالت لفظ تیز اور لفظ آہستہ سے معلوم پڑتا ہے، تو یہی متعلق فعل کہلاتا ہے۔ متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کی حالت کو ظاہر، حالت یا کام کی نوعیت، یہی ہے کام کی حالت،
یعنی کام کس حالت میں ہو رہا تھا؟ یہاں پہ کام تیزی سے ہو رہا تھا، یہاں گاڑی چلتی ہے مگر تیز، یہاں جو کام ہے وہ آہستہ، یعنی گاڑی آہستہ چلتی ہے۔ تو یہ متعلق فعل ہے۔ تو اس کی ہزاروں مثالیں آ سکتے ہیں، ہاں، جیسے تیز دوڑنا، آہستہ دوڑنا، ہاں، وغیرہ وغیرہ۔ تو متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کی حالت یا کام کی نوعیت کو ظاہر کرے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس کی باقی جو بچتا ہے، اس کے باقی قسمیں جو بچتی ہیں تو ان پہ کل روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔